اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عظیم احسان کے بدلے میں ہم سے کیا مطلوب ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں، اس کا اعلان کریں، اس کے توحید سے باہر نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک میں مبتلا نہ کریں، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور عبادت ایسے کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ یہ توحید ہی اصل میں بنیاد ہے تمام اچھے اعمال کی، اور اس کے مقابلے کے اندر شرک وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر کسی شخص کی توحید پکی ہے، عقیدہ پکا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، طبع بشری اس سے کمزوری ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ توحید ہمارے ہاں راسخ نہیں ہے، تو یقیناً یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جتنے بھی اعمال کریں، جتنی نیکیاں کام کریں، جتنی بھلائی کریں، جتنی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اگر توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بنیادی چیز کیا ہوئی کہ توحید ہی اصل میں ہر اچھائی کی بنیاد ہے اور شرک ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور توحید ہی ہمیں سکھاتی ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے۔ توحید ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضمن میں کسی سے محبت کریں تو کیوں کریں، اگر کسی سے ہماری نفرت ہے تو وہ کس وجہ سے ہے، یہ توحید ہی بتاتی ہے۔ توحید کی وجہ سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے، توحید کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہو کے ہمارے تمام معاملات کو حل کرتا ہے، اور یہ توحید ہی کی بنیاد کے اوپر دوستی اور دشمنی کا تصور ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ توحید ہی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے سگے قریبی دوستوں اور اپنے بزرگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ توحید ہی ہے جس کی وجہ سے تمام رشتے ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور توحید کی وجہ سے توحید میں چلنے والے چاہے وہ اس کے مقابلے کے معاشرے کے اندر نہ بھی ہوں، ان سے محبت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اس کا بیٹا ذکر کرتا ہے کہ ہم باہم جنگ میں مصروف تھے، میرا باپ مشرکوں میں سے تھا اور میں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، اللہ کے رسول کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ تو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری تلوار کی عزت میں میرا باپ آ گیا، لیکن میں نے ترس کھایا، باپ کی فطری شفقت کا احساس پیدا ہوا، میں نے اس کو مارنے سے گریز کیا، نہیں مارا اس کو۔ اور اس وقت جب یہ بندہ بیان کر رہا تھا، اس کا باپ بھی مشرکوں سے مسلمان ہو گیا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں اپنے بیٹے کی تلوار کی زد میں آیا، اس نے مجھ پہ رحم کھایا، مجھے نہیں مارا، لیکن یاد رکھو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ میری زد میں آتا میں اس کو کبھی معاف نہیں کرتا، میں اسی گردن اتار دیتا۔ وجہ کیا ہے کہ میرا بیٹا کفر اور شرک کی ترویج کے لیے لڑ رہا تھا، اور میں لڑتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ میں اللہ کے لیے جہاد جو کرتا ہوں اس کے اندر کوئی رشتوں کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، میرا محبت کرنے والا ہے جو میرے عقیدے کے اوپر، اور جو میرے عقیدے کے مخالف ہیں، چاہے وہ میرا بیٹا ہی ہو، میرا بھائی ہو، میرا باپ ہو، اس سے میری پکی دشمنی ہے۔ حضرات یہ وہ چیز ہے جس کو آج کل ہم مسلمان کھو بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی برائی میں مبتلا ہیں، عزیزوں اور رشتہ داروں کی بات تو چھوڑ دو، اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں
کسی منکر میں مبتلا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو ان کو شرک کی طرف لے کے جاتی ہے، لیکن ہمارے ان کے ساتھ تعلق ویسے ہی رہتے ہیں، ان سے ہماری محبتیں ویسے ہی رہتی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ویسے ہی رہتے ہیں، وہ چاہے وہ برائی کے اندر پھنسے ہوئے ہوں. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس بندے کے ساتھ تو محبت ہم کرتے ہیں لیکن اس کے اعمال سے محبت کر نہیں کر سکتے. اس کے اعمال جو ہیں وہ جہنم میں لے کے جانے والے ہیں. لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو ایک راستے پہ رکھیں جو راستہ اللہ کے رسول ہمیں بتلا کر گئے. اللہ کے رسول کی صحابہ کا طرز عمل آپ دیکھ لیجئے کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیتا ہے وہ شخص دنیا کے تمام تعلقات کو توڑ کر اللہ کے رسول اور اس کے اصحاب سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے. تمام رشتہ داریاں، تمام محبتیں کٹ کے اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. اور یہی بات ہے جو اللہ کے رسول میں بتلا کر گئے تھے کہ دیکھو تمہارے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب تم کسی منکر کو دیکھو، کسی برائی کو دیکھو، کسی غلط کام کو دیکھو، تمہارا دل اس سے اکتاوٹ محسوس کرے، تمہارا دل اس کے ساتھ محبت کا معاملہ نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو متفق علیہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اے لوگوں، جب تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، کسی شرک کو دیکھے، کسی اللہ کی نافرمانی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روک. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنی زبان سے کہے کہ یہ کام غلط ہے، میں اس کام کی تائید کرنے والا نہیں ہوں. فإن لم يستطع فبقلبه، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا بھی ایمان مضبوط نہیں ہے کہ تم کسی منکر کے خلاف زبان سے کہہ سکو کہ یہ کام غلط ہے، فبقلبه، تو اپنے دل سے برا سمجھو. وہ دل سے برا سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کام سے ہٹ جائیں، اس سے علیحدہ ہو جائیں، یہ دل سے سمجھ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے اندر ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، قوت نہیں ہے، ایک گزر ہے اس کے پاس، میرے پاس طاقت نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر شیطانی نظام قائم ہے جس کو بدلنا میرے بس میں نہیں ہے، میں اپنے ہاتھ سے اس شیطانی کام کو نہیں روک سکتا. مثلا ایک سود کا معاملہ ہے، پوری دنیا کے اندر سود کا غلغلہ ہے، ہمارے ملک میں بھی سود سے معاملہ کیا جاتا ہے. اب یہ بہت بڑا منکر ہے، بہت ہی بڑا منکر ہے. شرک کے بعد شاید سب سے بڑا منکر یہی ہے کہ سود لیا جائے، دیا جائے، اس کے اوپر معاملات کیے جائیں. یہ بہت بڑا منکر ہے، لیکن میں تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے دل میں اس کو برا سمجھتا ہوں. میں دل میں اس کو کراہیت دیکھتا ہوں، برا سمجھتا ہوں کہ بہت غلط معاملہ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر شامل بھی نہیں ہوتا، اس کی عقلی مثال کہ شامل بھی نہیں ہوتا، تو پھر تو صحیح ہے، ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے کہ جس شخص کے دل کے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو کہ میں برائی کے خلاف، ان کے خلاف اپنے آپ کو تیار کروں، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ إِيمَانٌ مِّنْ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ، اس شخص کے دل کے اندر ایمان کی جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اب یہ بات کہنے والا کون ہے؟ یہ کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی پروفیسر نہیں ہے، کوئی اسکالر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے پوری کائنات کے لیے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. یہ شفیق ہے، رحم کرنے والے ہیں. لیکن فتویٰ ان کا یہ ہے کہ جو شخص منکر کو اپنے دل سے بھی برا نہیں سمجھتا، وہ شخص کے ایمان اس کے دل کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. بھائیو ذرا اپنا احساس کر لو، اپنے اوپر گریبان ٹٹول کے دیکھ لیں، جان کے دیکھ لیں اپنے گلے کے اندر کہ ہم اس معاملے کے اندر اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق کیا ہمارے پاس وہ رائی کی طرز ہمارا ایمان ہے؟ اگر غور کرے گا ہر شخص، مجھ سمیت غور کرے گا، پتہ چلے گا کہ یہ منزل بڑی دور ہے. یہ سنہری ہمیں منزل تو نظر آتی ہے لیکن اس منزل تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے. اس منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے من کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو طرف کرنا پڑتا ہے، اپنے تمام معاملات کو دور کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ منزل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، تم اللہ سے راضی ہو جائے. ہمارا معاملہ، اس کا معاملہ تو کل ایسے ہی ہے کہ ہم برائی کو دیکھتے ہیں، وہ برائی ہمیں برائی نظر نہیں آتی، جو اس برائی کو ہم روک نہیں سکتے تو دل میں برا نہیں سمجھتے، ہاتھ سے بھی برا نہیں کرتے. اور یاد رکھیے کہ برائی کے اندر سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا شرک
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شرک کرنا ہے، کہ شریک ٹھہرانا ہے کسی شخص کو بھی، چاہے وہ شخص ہے چاہے وہ بزرگ ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی ہماری مدد کرنے پہ قادر ہے تو یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہر گلی چوراہے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بغاوت کا علم بلند کیے ہوئے یہ لوگ بیٹھے ہیں، قبریں بنا کے بیٹھے ہیں، چاہے وہ گولڑا ہو چاہے وہ بڑی امام ہو چاہے وہ اور جتنے مزار بنا کے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم ایک جگہ پہ دیکھتے ہو شرک ہو رہا ہے اس سے بچ جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل آئے اور تم اس جگہ پہ موجود ہو، اللہ تعالیٰ یہ کا عذاب تمہیں بھی اپنی اس کے اندر لپیٹ میں لے لے، تم بھی اس کے اندر تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو بچاؤ اس شرک سے۔ یہ شرک ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے اپنے رشتہ دار عزیز کبھی چڑھاوے چڑھانے جاتے ہیں، کبھی منتیں ماننے جاتے ہیں، کبھی چادریں چڑھانے جاتے ہیں۔ عام آدمی سے لے کے ہمارے حکمرانوں تک حال یہی ہے۔ کہیں وہاں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، کبھی ان سے ڈنڈوت کی جاتی ہے، وہاں پہ جا کے چڑھاوے چڑھا کے اپنی منتیں مان لی جاتی ہیں، وہاں جھنڈے چڑھائے جاتے ہیں، وہاں پہ جھنڈوں کو گٹھانیں دی جاتی ہیں کہ ہماری منت پوری ہوگی تو گٹھان کھولیں گے۔ یہ تصور ہے ان کا۔ یہ تمام شیطان نے بڑے ہتھ کنڈے ان کو بتلائے ہیں کہ دیکھو تم اگر اس راستے میں چلو گے تمہاری منتیں پوری ہوں گی، اللہ تمہاری سنے گا، تمہاری ویسے نہیں سنتا لیکن اس بزرگ کے واسطے سے سنتا۔ اب اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا مجھے بتائیے؟ اور ہمارا حال یہ ہو کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام حرکتیں ہمارے ملک کے اندر، معاشرے کے اندر جاری ساری ہوں اور ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر مدد آ جائے، کیسے ممکن ہے؟ تم اللہ کے ساتھ شرک کے اندر مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہو، پہلے یہ دیکھو کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ یقیناً تمہیں داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا، تمہیں یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے سونپی ضرور ہے کہ تم حق بات کہو، لوگوں کو بتلاؤ یہ معاملہ درست ہے اور یہ غلط ہے، لیکن ہدایت دینا تمہارے آپس میں نہیں ہے، نہ تم دے سکتے ہو۔ ہاں اپنی طرح کوشش ضرور کرو کہ ہم اپنے سارے ساتھیوں کو، برادری کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، سب کو بتلائیں کہ دیکھو یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، اس راستے پہ چل کے تم اپنی زندگی عکارت کر لو گے، دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دو گے، اس سے تمہیں ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ لیکن شیطان کے ہتھ کنڈے دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ چلو اگر ہم تمہاری بات مان لیں کہ ہمارے بزرگ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے تو منتیں کیسے پوری ہوتی ہیں، ان کے ارادے کیسے پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں؟ مسلمان کو چھوڑ دو، ہندو ہے وہ بھی اپنی بت پرستی مندر میں جاتا ہے، وہاں سے مانگتا ہے، اس کو بھی عطا کیا جاتا ہے، کبھی اس کی دعا منظور ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، تو ہم کیا سمجھیں کہ وہ بھی درست ہے؟ نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ایک راستہ تمہیں رکھا گیا ہے کہ دیکھو تم مانگو گے غلط طریقے سے پھر بھی تمہیں عطا ہوگا، لیکن یہ تمہارا ٹیسٹ ہے کہ تمہیں عطا کیا جائے جو کہ صحیح راستہ نہ ہو، اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہو، لیکن اس کا احساس پیدا کر لو کہ یہ تمہارے ہاتھ میں جو دیا جا رہا ہے یہ تمہاری کوئی نعمت نہیں ہے، یہ تمہارا کا انعام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ آگ ہے تم لے کے جا رہے ہو، باطل طریقے سے تم لے کے اپنے اوپر جو رکھنا چاہتے ہو یہ باطل ہے، وہ تمہارے تمام اعمال کو عکارت کرنے کے لیے کافی۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے، اللہ کے رسول نے پوری مکی زندگی کے اندر صرف ایک کام کیا، وہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ، صرف ایک یہ بات، اور کوئی بات نہیں، کسی منکر کے خلاف بات نہیں کی۔ سب سے بڑا منکر وہ یہی تھا اس وقت، اس کے خلاف بات کرتے رہے، لوگوں کو درست کرتے رہے، لوگوں کے ایمان درست کرتے رہے، لوگوں کے عقیدے درست کرتے رہے، اس عقیدہ توحید کی طرف بلاتے رہے۔ اس کے نتیجے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو جو عطا کیا وہ گوہر تھے، وہ سچے موتی سے کیسے وہ تھے جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ دنیا کی کوئی چیز انہیں حق راستے سے ہٹا نہ سکی، دنیا کی کوئی لالچ ان کو ورغلا نہ سکی، دنیا کا کوئی خوف، حتیٰ کہ اپنی جان کا خوف ان کو نہیں تھا۔ ان کے نزدیک ایک ہی بات تھی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم یہ بات سمجھے ہیں، اللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ ہمارا وصف یہ ہے کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہماری قربانی، ہماری تمام چیزیں، حتیٰ کہ ہماری جان للہ رب العالمین، صرف ایک اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کے اوپر توکل کرو گے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تمہیں عطا کرے گا، لیکن سب سے پہلے اپنے ایمان کی پائیدگی کے لیے کوشش کرو، اس توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ جب یہ سمجھو گے
تو ہر چیز آسان ہو جائے گی، تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے خزانے تم پہ کھول دیں اور کھولے گئے. اس سے پہلے تاریخ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لوگوں نے، بندوں نے جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی توحید کی بنیاد کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اطاعت کے اندر وہ لوگ آئے، دنیا کے اندر ایسا معاملہ بھی آیا کہ مسلمان اپنے سروں کے اوپر اشرفیوں کے تھال بھر کے پھرتے، کوئی لینے والا نہ ملتا. اللہ تعالیٰ اتنی فراوانی عطا فرمائی. لیکن کیا ہے، پہلے اللہ پہ توکل کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اپنے عقیدے کو درست کرنے کے بعد توکل کرو گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ بات قرآن کہتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے وَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے کافی ہے، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی حقیقت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری مشکلات دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر مشکلات میں پڑے مسلمان پھنسے ہوئے ہیں. یہودیوں کی چرغے کے اندر مبتلا ہے، پھنسے ہوئے ہیں، ہل نہیں سکتے، ہلنے کی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہمارا تھا اس تعلق ہم نے توڑ دیا. اللہ کے رسول سے جو ہمارا تعلق تھا اس تعلق ہم نے چھوڑ دیا. ہم اللہ کے ساتھ توحید کے اندر بھی ناکام ہوئے. اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رسالت کا معاملہ تھا، وہ عہد و پیمان ہمارا جو تھا، اس سے بھی ہم دور ہو گئے. پڑھنے کو یقیناً ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مشکلات کو حل کرنے والا نہیں. یہ کہتے تو ہم ضرور ہیں، وہ گواہی دے کے کہتے ہیں. اور دوسری گواہی دیتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اے محمد علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں. اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آپ ہیں. لیکن ذرا دل کو ٹٹول کے دیکھو، ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت وہ ہے جو مقصود ہے. کہ ہمارے دل کے اندر وہ تمنا جاگتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. کیا ہمارے دل میں کبھی یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ میں یہ پتہ کروں کہ اللہ کے رسول کے احکامات کیا ہیں، اور جس راستے پہ میں چل رہا ہوں وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے یا اللہ کے رسول کے مخالفین کا راستہ ہے؟ پہلی بات ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور اگر ٹائم ہو بھی تو ہمارے پاس یہ سامنے ہی نہیں آتی جسے ہم نے اللہ کے رسول کی بات ماننی بھی ہے کہ نہیں ماننی. جس راستے پہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے اسی راستے پہ ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں سے ہٹنے کو سارے منہ تیار نہیں. بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری کامیابی کا راستہ اللہ کے رسول بتلا کر گئے ہیں، اور تمہاری کامیابی کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے سامنے. غور سے سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے سامنے، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تمہیں اور کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور مرشد کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور ہادی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ علیہ السلام. وہ 2 چیزیں بتلائیں. ایک اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو ہمارے پاس وہ بھی تمام و کمال موجود ہے، محفوظ ہے. یاد رکھو جب تک ان 2 چیزوں کو ہم اپنائیں گے نہیں، ان کو لے کے ہم راستے پہ چلیں گے نہیں، بھول بھلائیوں میں بے شک پڑے رہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی تمہیں عطا نہیں کرے گا جب تک تم اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو ثابت نہ کر لو کہ ہم اللہ کی ماننے والے ہیں، قرآن کی ماننے والے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پہ کرتے ہیں. جب ہمارے سامنے اللہ کے رسول کا حکم سامنے آ جاتا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. بھائیو میری بات سمجھ لو ایک تھوڑی سی. ہم دنیا کے معاملات کے اندر علم حاصل کرتے ہیں نا، فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، PhD کرتے ہیں، اس کے اندر وکالت پڑھتے ہیں، میڈیکل پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں، اور عمل کرنے کے بعد جو لقمہ لٹکا ہوا ہے روٹی کا اس کو حاصل کر سکیں، بہتر اسٹیٹس بنا سکیں، اچھا کما سکیں، اچھا جاب حاصل کر سکیں، اچھا بزنس کر سکیں. ہم MBA کرتے ہیں کسی اچھا بزنس کر سکیں، ہمیں پتہ چلے کہ وہ بزنس کی گتھیاں کون سی ہیں جس کو میں سنبھالوں گا تو زیادہ پیسہ کما سکوں گا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نے علم حاصل کر لیا اس کے اوپر عمل بالکل نہیں کرنا، کیا خیال ہے وہ ڈاکٹر کبھی سرجن بن سکے گا؟ وہ سرجری کر سکے گا؟ یا فزیشین ہے وہ اگر اپنے جو پڑھا ہے اس کے اوپر عمل نہ کرنا چاہے، اس کو دیکھے بھی نہ کھول کے، وہ لوگوں کو ہلاک تو کر سکے گا لیکن کبھی شفایاب نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس نے اپنے جو پڑھا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اگر ڈاکٹری نہیں کر سکتے، آپ PhD نہیں کر سکتے، یہ تمام عمل کر کے اس کا فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، سوچو اللہ کے رسول کی بات تمہارے سامنے ہے، تم اس کو عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہمارے لیے ایسے ہی لازم ہے جیسے ہماری زندگی کے لیے ہوا اور پانی لازم ہے. ہوا اور پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. یاد رکھو جو اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے شعوری طور پہ تیار نہ ہو جائے
وہ مسلمان بھی نہیں رہ سکتا. یاد رکھو, زندہ تو پھرتا چلتی پھرتی لاش تو نظر آئے گی آپ کو, 2 ٹانگوں پہ چلے گا, کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا تو ہوگا, لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کے لیے اپنے آپ کو صبح شام تیار نہ کرتا ہو. اور جب تک ہم اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, یاد رکھو یہ دنیا کے اندر نقصان کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو. ہم دیکھتے ہیں صبح شام 1000 مرتبہ بتایا گیا, بھائیو اللہ کے واسطے میری ایک چھوٹی سی بات مان لو, قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دو, اللہ تمہارے تمام توہام و شرکیات سے تمہیں دور کر دے گا. مجرد قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دو. تفصیل میں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, تفصیل میں جانے کے لیے PhD کرنے کے لیے ٹائم ہمارے پاس ہے, MBBS کرنے کے لیے رات کو پوری رات جاگنا میں منظور ہے, 6 7 7 8 مہینے مسلسل جاگنا منظور ہے, لیکن اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ نہیں ہے. صرف 15 منٹ نکال کے روزانہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لو, اللہ تمہارے دلوں کو کھول دے گا, ثابت ہو جائے گا تمہارے پاس کہ تم جس راستے پہ ہو وہ راستہ درست ہے کہ نہیں. اور دوسری بات, اللہ کے رسول کے فرامین, ہمارے یہاں مسئلہ پتہ ہے, مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ جو بندہ جس مسلک پہ بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی حق ہوں. یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے. جو مولوی کہیں بیٹھا ہے سمجھتا جو میری بات ہے وہی حق ہے, باقی سب باطل. چھوڑ دو ان سب لوگوں کو. تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے, تمہارے سامنے مسلم بخاری موجود ہے, تمہارے پاس صحیح ستہ موجود ہے. پھر وہی بات, ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, چلو چھوڑ دو سب کو. بخاری اور مسلم لے لو, اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو, کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو, اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تہیہ کر لو آج کے بعد کہ میں نے اللہ کے رسول کے احکامات کو سمجھنا ہے. یہ کتنے گوہر ہیں, کتنے موتی ہیں, کتنی عظمت کی یہ چیزیں ہیں کہ آپ کے سامنے آواز آتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے فرمایا اس طریقے سے یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اس سے رک جاؤ اس سے رک جاؤ اس سے رک جاؤ. یہ بات کس کی؟ اللہ کے رسول کی بات ہے, سچی بات ہے, پکی بات. اگر کوئی بندہ یہ تہیہ کر لے کہ میں نے تمام فرقہ واریت سے اپنے آپ کو بچا کے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑنا ہے, راستہ تمہارے سامنے اللہ کے رسول بتا کے چلے گئے. اب تمہاری مرضی ہے کہ تمہارا دل اس پہ ٹھکتا ہے کہ نہیں ٹھکتا, تمہارا دل اللہ کے رسول کی بات میں مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر مطمئن ہوتا ہے تو بشارت ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہے. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے باوجود عمل کرنے کو تیار نہیں ہے, سمجھ لو کہ بدبختی تمہارے مقدمے میں لکھی جا چکی ہے. دنیا کے اندر تم کو ذلیل رسوا کرنے کا تہیہ ہو چکا ہے, اور یہ تہیہ کرنے کے لیے تم خود ثابت ہو, اپنے ساتھ شامل ہو کہ تم اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کو تیار نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں لوگ, میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول کا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے. بہت بڑا مغالطہ ہے. مانتے ہیں لیکن ویسا مانیں گے جیسے میرے بزرگوں نے کہا ہے, مانتے ہیں لیکن ایسا مانیں گے جیسا ہمیں بتلایا گیا ہے. ہم وہ نہیں مانیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے, یا وہ نہیں مانیں گے جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اطلاع دی ہے, اللہ کے رسول نے تربیت اپنی کی ہے لوگوں کی, وہ ہم نہیں مانیں گے. اپنی مرضی کا مانیں گے یا اپنے ماں باپ کی مرضی کا مانیں گے. اگر سوچو قیامت والے دن سے پوچھا جائے اے بندے تو نے BA کیا, MA کیا, PhD کیا, یہ تعلیم حاصل کی دنیا حاصل کرنے کے لیے, بتا تو نے میرے لیے کیا کیا, بتا تو نے میرے رسول کی بات کو ماننے کے لیے کتنی محنت کی. ہمارے پہ کوئی جواب ہے؟ یقیناً کوئی جواب نہیں. سوائے شرمندگی کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو بھائیو اپنے آپ کو تیار کر لو, اپنے آپ کو درست کر لو. معمولی سی بات ہمیں نظر آتی ہے, کوئی بڑا لمبا قصہ نہیں ہے. صرف آدھا گھنٹہ روزانہ نکال لو, 15 منٹ قرآن پڑھو, 15 منٹ اللہ کے رسول کے فرامین پڑھو, تمام تعصبات سے نکل کے بات کرو. تمام تعصبات سے نکل کے جب سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا اور تمہارے دل بھی کھول دے گا. میں بتایا کہ ایک زمانے کے اندر میرا حال کیا تھا. ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, نمازیں نہیں پڑھتے تھے. نماز کیا, عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. میرا حال یہ بحریہ ٹائپ آدمی تھا میں. لیکن اللہ تمہارے تعالیٰ نے کلک کیا کہ دیکھو تم اس طرف جھانک کے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا, اس طرف مجھے ڈال دیا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو راستے کھول دیے. اور تحقیق کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلمان کی کامیابی کا راستہ صرف قرآن اور اللہ کے رسول کے فرامین کو ماننے کے اندر, اس کو اور کچھ بھی نہیں. تو بھائیو یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہے, یہ میدان کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے. دل میں تڑپ پیدا کر لو, دل کے تمنا پیدا کر لو کہ ہم نے واقعی اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہونا ہے اور اپنی آخرت کے لیے بندوبست کرنا ہے. قیامت والے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے, کامیابی کا تاج اپنے سروں پہ سجانا ہے. اگر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, نہیں کرو گے دنیا ویسے بھی گزر جائے گی. اور دنیا کے اندر کوئی بندہ باقی بچتا نہیں ہے, سب بندے نکلنا ہے, چاہے وہ اچھے طریقے سے نکلے چاہے برے طریقے سے نکلے, کہ دنیا سے جانا ہر صورت کے اندر ہے. لیکن کیا ہی حسین موت ہے, کیا ہی حسین آخرت کا معاملہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے پیش ہو
اور پتہ چلے کہ اس بندے نے اپنی حد الوسع کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرے، اور اس سے بڑی عظیم بات کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔